بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جمیل لطیف، میں نے کچھ دن ہوئے ہیں یوٹیوب چینل شروع کیا اپنا، تو اس حوالے سے میں کچھ ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ آج میرا ٹاپک ہے یو کے کا جو اسٹڈی ویزا ہے، اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے میں بات کروں گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ خبروں میں بات ہوتی ہے اور ہمارے ملک سے، پاکستان سے جیسے بہت سارے لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں، اور پوری انفارمیشن جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ اپنی فیس چارج کرتے ہیں، ان کا نظام چلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی بس یو کے ویزے لگ رہے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے وہ ان کے پاس اپنا پاسپورٹ اور اپنے ڈاکومنٹس لے کے پہنچ جاتا ہے، اور وہ کچھ فیس بھی بتاتے ہیں کہ جو ان کو دینی پڑتی ہے۔ تو یہ ان کا روزی رزق کا نظام ہے، تو لوگ جاتے ہیں۔ اب اس میں بنیادی 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بڑی آسانی سے یو کے ویزے ملتے تھے، بوگس کالجز ہوتے تھے، یہاں سے ان کو ایک کنفرمیشن لیٹر مل جاتا تھا، آفر لیٹر، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے وہ لوگوں کو بھیجتے تھے، ان کو یہ بتاتے تھے کہ آپ نے کیا بس یو کے پہنچنا ہے، پھر وہ یہاں جا کے جیسے تیسے کر کے وہ وہاں پہ کنسلٹنٹ کو فیس دے کے، پھر کالج کی بھی کوئی تھوڑی بہت فیس دے کے وہ یہاں پہنچ جاتے تھے۔ تو یو کے گورنمنٹ نے بہت سارے کالجز پہ 2011-12 پہ کریک ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد پھر بوگس کالجز بالکل اور یونیورسٹیاں ختم کی۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک نظام وضع کیا ہے جس میں لائسنس رجسٹرڈ سپانسرز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ویزے آفر کر سکتے ہیں، اور وہ تقریباً 1135 ٹوٹل انسٹیٹیوشن ہے پورے یونائٹڈ کنگڈم میں۔ جب یونائٹڈ کنگڈم کی بات کرتا ہوں تو اس میں اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ بھی شامل ہیں، انگلینڈ کے علاوہ۔ تو یہ ٹوٹل 1135 انسٹیٹیوشن ہے، جس میں یونیورسٹیز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، انڈر گریجویٹ کورسز آفر کرتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ، پھر پی ایچ ڈی لیول کے کورسز، اس کے بعد شارٹ کورسز، سب اس میں رجسٹرڈ سپانسر ہیں، جن کی جو کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس فار اسٹڈیز، جسے میرا فیمس کیس لیٹر ہے، وہ آفر کر جب آپ اسٹڈی کے لیے ایکسیپٹ ہوتے ہیں تو وہ کیس لیٹر آپ کو دیتے، یعنی وہ آپ کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اسٹڈی کے لیے، جس کورس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ اب اس میں بنیادی 2-3 چیزیں بڑی اہمیت کی عمل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا آسان ہے اگر آپ 3-4 چیزیں بنیادی طور پر آپ اگر ان کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں، یہ ہوم آفس کی اور یو کے بارڈر ایجنسی کی، اور جو انٹری کلیئرنس آفیسر ہوگا جس برٹش ہائی کمیشن میں، تو اس کے سامنے یہ چیزیں موجود ہوں گی، تو وہ آپ کو آسانی سے اسٹوڈنٹ ویزا مل جائے گا۔ اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کیس لیٹر ان رجسٹرڈ سپانسر جو انسٹیٹیوشن ہے ان سے آپ کو ملے، وہ رجسٹرڈ تو ڈیفینیٹلی وہ رجسٹرڈ کے علاوہ وہ ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے، تو وہ ایک پہلا جو آپ کا بنیادی چیز ہے وہ ہے۔ جب آپ اپلائی کریں گے تو اس کے لیے آپ کو کیس لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی جس جو انسٹیٹیوشن یا یونیورسٹی یا کالج میں آپ اسٹڈی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے اس کورس یا اسٹڈی میں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کم از کم جو کورس ڈیوریشن ہو وہ 1 سال کی ہونی چاہیے۔ 1 سال کے جو کورس ہے اس میں پھر آپ کی دوسری جو تیسری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل آپ کی سچویشن کیا ہے۔ فائنینشیل سچویشن کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ کنورژن کر سکتے ہیں آج کل کے ریٹ میں، کرنسی میں، میں آپ کو پاؤنڈز میں بتاؤں گا۔ تو پاؤنڈز میں یہ ہے کہ اگر آپ کا کالج جو کیس لیٹر پہ فیس ہوگی وہ تو آپ نے دینی ہی دینی ہے، جو اس ڈگری کے مقابلے آپ کا انڈر گریجویٹ پروگرام ہے یا پوسٹ گریجویٹ ہے یا ڈگری لیول کا ہے، تو اس میں جو بھی فیس ہوگی وہ تو آپ نے پے کرنی ہی کرنی۔ اس کے علاوہ کورس آپ کا ایک ذہن میں رکھے کہ کورس 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں تو لندن، اگر آپ کا انسٹیٹیوشن جہاں پہ آپ کو آفر لیٹر ملا ہے وہ لندن میں ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس
اکوموڈیشن اور باقی جو اپنے ایکسپینڈیچر کے لیے وہ 1300 پاؤنڈ ہونے چاہیے لندن میں. اگر لندن سے باہر ہیں تو پھر آپ کا 1000 پاؤنڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں یا جو بینک سٹیٹمنٹ یا ڈپازٹ اکاؤنٹ یا جو بھی ہو اسٹیٹمنٹ میں آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو فیس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیش لیٹر پہ ہوگی، وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی. یہ انہوں نے ایک بنیادی کیا، اور یہ کم از کم آپ کے لیے بے شک کورس آپ کا 1 ایئر کا ہو، یہ 9 منتھ کا کم از کم آپ کے پاس یہ پیسے اویلیبل ہونے چاہیے. اور یہ پیسوں کی اویلیبلٹی اس طرح ہے کہ یہ 28 کنزیکٹیو ڈے بینک میں رہنے چاہیے جس دن آپ ویزا اپلائی کریں، اور 31 ڈے تک یہ رہنے چاہیے. مزید جب آپ نے ویزا اپلائی کیا تو اس دن تک آپ کے پاس جو لاسٹ ڈے کی اسٹیٹمنٹ ہو، اس سے پہلے یہ 28 ڈیز تک یہی اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر فرض کرتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ڈیپینڈنٹ آتے ہیں، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، اگر کوئی سنگل اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا. اگر کوئی ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ اپنی وائف ہونا چاہ رہی ہے یا بچے ہیں، یا وائس ورثہ، اگر وائف ہے تو اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں یا ہسبینڈ ہے وہ بھی ساتھ اپلائی کرتے ہیں، تو ان کے لیے انڈیویجولی یہ ہے کہ لندن میں اگر وہ کرتے ہیں تو پر پرسن 845 پر منتھ 9 منتھ تک ان کے پاس یہ ہونا چاہیے ایک پرسن کے لیے. اور اگر لندن سے باہر ہے تو وہ 680 پاؤنڈ لندن سے باہر کے لیے، یہ بھی 9 منتھ کے لیے. اب یہ بنیادی چیزیں ہیں ویزا اپلائی کرنے کے لیے. جس کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں تو وہ ویزا اپلائی کرے گا، اس کو ویزا 100% گارنٹی ہے کہ اس کا ویزا ملے گا اس کو. اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی لا سکتا ہے، اور باقی اس کے کورس 1 سال کا ہے، فردر وہ اگر اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، وہ باقی چیزیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. تو آج کی ویڈیو میں یہ میں نے بتانا چاہ رہا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ بس وہاں کنسلٹنٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے جی بس آپ کا ویزا ہو رہا ہے جی ہو رہا ہے. انہوں نے اپنی جو تھوڑی 10 15 20 ہزار جو بھی فیس لینی ہے، اور اس کا آپ کا کام نہیں ہونا. تو آپ کے کام ہونے کے لیے یہ بنیادی شرائط ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو یہ اماؤنٹس آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں یا جس طرح بھی ہو تو آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہونی چاہیے. پھر آپ ویزا اپلائی کریں اور یا کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کو کیش لیٹر آپ لندن سے باہر رہنا چاہتے ہیں وہاں کسی انسٹیٹیوشن میں آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے تو وہ آپ کو اکنامیکل پڑے گا. لندن کے اندر ہے تو وہ میں نے آپ کو پیسے بتا دیے کہ آپ کو پر منتھ کتنے شو کرنے پڑیں گے. اور یہ ازمپشن ہے 9 منتھ کے لیے کم از کم آپ کے پاس یہ اکاؤنٹ ہو، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں آپ کا. اور باقی آپ کو پتہ ہے جو اس سے ٹیوبرکلوسس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو کروانا پڑتا ہے. اور ایک اور ہے وہ ATAS ہے، لیکن وہ پاکستان کے لیے ابھی نہیں ہے. وہ اگر کوئی ڈگری ہائر پوسٹ گریجویٹ کے بعد کسی کورس میں وہ داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کی بھی ایک اپروول لینی پڑتی ہے. لیکن وہ کورسز آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ کس کورس میں آپ لے رہے ہیں، وہ کسی لیٹر سٹیج میں اس کے بارے میں بات کروں گا. تو آج کی ویڈیو بس اتنی سی تھی. ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آئی اور آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی، اور مزید میں اس کے حوالے سے مزید آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو آج میری یہ ویڈیو سمجھ لیں پہلی ویڈیو تھی اس حوالے سے، اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو سو مچ.